لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. ہم لوگ الحمدللہ قرآن مجید کا نصف حصہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی 15 پارے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 16واں پارہ جانیں گے. سورہ کہف چل رہی تھی 15 پارے کے آخر میں، اور سورہ کہف میں آگے کی طرف آج جانیں گے. سورہ کہف کا رکو نمبر 9 اور 10 جو کہ آیات 60 سے لے کے 82 پر مشتمل ہے. ان دونوں رکوؤں میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہوا ہے. وہ واقعہ احادیث میں ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی ملتا ہے، اور جو روایات سے معلومات حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جائیں، وہاں آپ کو ہمارا ایک صاحب علم بندہ ملے گا اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہیں اور اس کے علم سے استفادہ کریں. ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا ابتدائی دور رہا ہو اور ان کو تربیت درکار ہو. اس واقعے میں جس بندے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں قطعی معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہے. قوی رائے یہی ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا. بعض کی رائے وہ انسان بھی تھے، اور لیکن جو زیادہ اسٹرانگ سوچ ہے وہ یہ کہ وہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام خضر آیا ہے روایات میں. روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وقت یہ خیال آیا کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑھ چڑھ کر علم عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ میرے فلاں بندے خاص سے ملاقات کریے اور آپ ان سے علم اور حکمت سیکھیے. اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی یوشع ابن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خاص بندے کو ملنا تھا وہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ ملاقات ہونی تھی. آیت نمبر 61 سے 64 کے درمیان ہے کہ ان کے ملنے کی ایک نشانی بتائی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور یوشع ابن نون کے ساتھ ان کا توشے دان تھا جس میں ایک بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو جائے اور دریا میں اپنا راستہ بنا لے تو وہی جگہ پر وہ بندہ ملے گا. لیکن ہوا یہ کہ وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں سرنگ بنا کے اندر چلی گئی، اور یوشع ابن نون نے اسے دیکھا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھول گئے. جب آگے پہنچے اور بہت تھکان لاحق ہوئی اور بھوک لگی، جب ان لوگوں نے اپنا توشے دان کھولا تو پتہ چلا کہ مچھلی تو وہاں پر ہے نہیں. تو پھر پلٹتے ہوئے اپنے قدم کے نشانات پر لوٹے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر یوشع ابن نون نے دیکھا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے. آیت نمبر 65 ہے، تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے. یہ خضر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسٹراڈینری علم دے رکھا تھا، خاص علم. جس طرح انسان کا عام علم ہے، اکتسابی جو ایکوائرڈ نالج ہے، وہ نہیں، بلکہ خاص طرح سے ان کو علم دے رکھا تھا. آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 67-68 میں ہے، اس نے کہا میرے ساتھ آپ ہرگز نہیں رہ سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کیسے کریں گے ایسی چیز پر جس کی آپ کو پوری طرح سے خبر نہیں ہے.
تو آیت نمبر 69 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آیت نمبر 70 میں ہے کہ اس نے کہا تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود سے نہ پوچھنا، بات طے ہو گئی۔ آیت نمبر 71 72 میں ہے دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں چھید کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا، غریبوں کی کشتی کو پھاڑ دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 74 75 میں ہے کہ وہ لوگ ایک بستی میں داخل ہوئے اور وہاں ایک لڑکے کو پایا اور اس کو اس بندے نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا گراں گزرا، کہا یہ تو آپ نے معصوم کی جان لے لی، یہ تو بڑی نامعقول حرکت کی آپ نے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 76 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تو پھر مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ وہ لوگ ایک بستی میں پہنچے اور بھوک لگی تھی ان کو، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن کسی نے بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور انکار کر دیا۔ پھر وہاں پایا ایک دیوار کو جو گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو برابر کر دیا اور اسے کھڑا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے، یعنی کھانے کا انتظام ہو جاتا، ان نااہل لوگوں کی دیوار کو صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے مفت میں۔ تو آیت نمبر 78 میں ہے کہ اس نے کہا بس اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے میرے اور آپ کے درمیان، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ آیت نمبر 79 میں ہے کہ حضرت خضر نے بتایا کہ جو وہ کشتی تھی ان کے پرلے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو صحیح سالم کشتی کو چھین لیتا تھا، اور اس لیے نقص ڈال دیا اس بندے نے تاکہ جب نقص رہے گا کشتی میں تو بادشاہ نہیں چھینے گا۔ یہ چھوٹی سی مرمت ان کے لیے آسان ہے، ان غریب مچھواروں کے لیے اور غریب کشتی والوں کے لیے، لیکن پوری کی پوری کشتی چھین جانا یہ ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آیت نمبر 80 میں ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جس کو قتل کر دیا تھا اس کے والدین تھے جو بہت نیک تھے، اور یہ لڑکا ایسا تھا کہ اللہ کی طرف سے علم سے ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے والدین کو بڑا ہو کر ستائے گا، تو اور ان کے ایمان میں اور عمل صالح میں خلل ڈالے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو اس سے بہتر عطا کرے۔ ابھی ایک فوت ہو جائے گا، بعد میں دوسرا مل جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی تھوڑا سا غم ہے لیکن بعد میں اگر ایمان کے لالے پڑ گئے تو بڑا نقصان ہے۔ اس طرح انہوں نے قتل کیا ایک لڑکے کو۔ آیت نمبر 82 میں ہے کہ اور جو وہ دیوار تھی جو گرنا چاہتی تھی وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دبا رکھا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو پھر مستی والے جو اتنے نااہل ہیں جنہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، وہ کیا یتیم لڑکوں کا حق انہیں دیتے، تو اس لیے وہ دیوار کو انہوں نے پورا برابر کر دیا تاکہ جب یہ جوانی کو پہنچ جائیں لڑکے تو اپنا خزانہ اپنے ہاتھ سے نکالیں۔ پھر فرمایا کہ یہ ہے اصل حقیقت جن باتوں پہ آپ صبر نہ کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعہ سے ہمیں کیا ٹیچنگ ملتی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے خیر اور بھلائی کے لیے کرتا ہے، انسان نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے جو بھی مقدر کیا جائے اللہ کی طرف سے اس پہ راضی برضائے الہی رہنا چاہیے ہم سبھی کو۔ رکو نمبر 11 جو کہ آیات 83 سے 101 پر مشتمل ہے، اس میں ذوالقرنین کے بارے میں یہود مدینہ نے جو سوال پوچھوایا تھا مشرکین مکہ سے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین جو تھے وہ قدیم ایران کے بادشاہ سائرس کا لقب تھا ایکچولی، اور اس زمانے میں ایران کے 2 الگ الگ خود مختار مملکتیں تھیں، اور ایک کا نام پارس تھا جو بعد میں فارس بنا، اور دوسرے کا نام مادہ تھا۔ تو سائرس جو تھے یعنی ذوالقرنین، انہوں نے اپنی دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا، اور 2 مملکتوں کے فرمانروا ہونے کی علامت کے طور پر انہوں نے اپنے تاج میں 2 سینگیں لگوا رکھی تھیں، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا۔ آیت نمبر 83 میں ہے یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے ابھی میں تم لوگوں کو اس کا حال بتائے دیتا ہوں۔ آیت نمبر 84 میں ہے ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل دے رکھے تھے۔ یہ بہت بڑے رولر تھے اور بہت فتوحات کی تھی انہوں نے مشرق اور مغرب میں، اور بہت ہی اللہ کے متقی بندے تھے۔ آیت نمبر 86 سے 88 کے بیچ ہے
کہ اس کی ذوالقرنین کی مغربی جو لشکر کشی اور فتوحات تھی اس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 89 سے 91 میں مشرقی علاقوں میں جو انہوں نے مہم کا آغاز کیا اور وہاں فتوحات کیا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے، پھر اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا۔ یہ دو دیواروں سے مراد دو پہاڑی سلسلے ہیں اصل میں، جو کہ اس میں کیسپین سی اور دوسری طرف بلیک سی کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک گزرگاہ تھی جس سے شمالی علاقوں سے وحشی قبائل یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں حملہ ور ہوتے رہتے تھے اور بڑا فساد مچاتے تھے۔ تو اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا، آیت نمبر 94 میں ہے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا آپ ہم سے کچھ خراج لے لیں تاکہ اس کے عوض ہم ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں۔ اس گزرگاہ کو بند کروانا چاہتے تھے ذوالقرنین سے کہ تاکہ یاجوج اور ماجوج ادھر سے پھر سے حملہ نہ کرنے پائیں۔ یاجوج اور ماجوج کا جہاں تک انٹروڈکشن ہے تو بائبل کی بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 10 میں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ان کی نسل سے تھے، اور یہ ایشیا کے شمالی مشرقی یعنی نارتھ ایسٹ علاقے میں جو قومیں ہیں اس کے قدیم زمانے سے کئی ممالک پر وہ غارت گرانہ حملے کیا کرتے تھے، اور ان کا کام ہی تھا قتل و غارت اور لوٹ مار۔ آیت نمبر 95 اور 96 میں ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد لی اور ان کی مدد لے کر پہاڑیوں کے بیچ میں ایک دیوار، مضبوط دیوار بنا دی، جو کہ لوہے کے تختوں کو کھڑا کر کے اس پر تانبا پگھلا ہوا ڈال کے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ آیت نمبر 98 اور 99 میں ہے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، اس دن وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہوگا اس کی طرف، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور اہم واقعہ ہے قیامت سے پہلے، یعنی یاجوج ماجوج پھر سے بہت زیادہ فساد مچائیں گے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کا خیال ہے کہ یہ لوگ چین اور چین وغیرہ کے علاقوں کی طرف سے حملہ کریں گے، اور حدیث میں جو بہت بڑی جنگ کی خبر دی گئی ہے ملحمۃ العظمیٰ یعنی آرمیگیڈون، جو بائبل نے جس کو آرمیگیڈون کہا ہے، اس کا حصہ تو نہیں بنیں گے، لیکن اس جنگ کے بعد یہ لوگ مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ والے علاقے میں یلغار کریں گے اور بہت بڑی تباہی مچائیں گے۔ رکو نمبر 12 جو کہ آیات 102 سے 110 پر مشتمل ہے، اور یہ آخری رکو ہے، اور اس میں بہت واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون حقیقی معنوں میں گمراہ ہے اور کفر اور دجالیت پر کون فائز ہے۔ آیت نمبر 102 میں ہے، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ انبیاء، فرشتے، اولیاء وغیرہ کو، وہ اللہ ہی کے تو بندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابل میں لے آئیں گے روز آخرت اور ان سے مدد لیں گے۔ آیت نمبر 103 اور 104 میں ہے، آپ کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور جہد دنیا کی زندگی میں رہ کر گم ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ غور کریے گا کہ کون لوگ خسارے والے ہیں، جن کی ساری جد و جہد اور سارا تگ و دو دنیا کی زندگی کے لیے تھا، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 107 میں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے۔ آیت نمبر 109 میں ہے، آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اس کی طرح اور سمندر بھی ہم اس کی مدد کے لیے لے آئیں، یقیناً اللہ اتنا ہی عظیم ہے۔ آیت نمبر 110 میں ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے بے شک و شبہ۔ یہ تھی آخری آیت سورۃ الکہف کی، اور سورہ کہف مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ جانیں گے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں 6 رکوع اور 98 یعنی 98 آیات ہیں، اور اس کا نام مریم اس لیے ہے کہ آیت نمبر 16 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم آیا ہے، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے
تو اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، اور ہجرت حبشہ پیش آئی تھی 5 نبوی میں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین حبشہ جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی تھی۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف بیان ہوا ہے، اور یہ آیات مہاجرین کو سفر حبشہ کے لیے گویا زاد راہ کے طور پر ملی تھی، کیونکہ وہی ان کو وہاں پر حبشہ کے جو بادشاہ تھے ان کے سامنے دربار میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنا تھا، اور اس سے ان کی مدد درکار تھی، تو اس سے پہلے ہی سے انتظام کر دیا گیا تھا سورہ مریم کو نازل کر کے۔ جب مکہ میں مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 45 عام الفیل جو کہ 5 نبوی ہے اس میں حکم دیا صحابہ کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور وہاں پہ جو بادشاہ ہے اس کے بیچ میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ لہٰذا 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت حبشہ میں حصہ لیا، اور اتنے لوگ حبشہ چلے گئے۔ کچھ ہی مہینے کے بعد اور صحابہ نے بھی ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 خواتین اور 4 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے قریش نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور عمرو بن عاص جو کہ صحابی ہیں لیکن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، عمرو بن عاص کی قیادت میں ایک نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی، اور کہ یہ ہمارے یہاں کے کچھ باغی لوگ ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیا جائے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان سے حقیقت حال دریافت کی، تو مسلمانوں نے تمام حالات بیان کر دیے جس کی وجہ سے انہیں مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کے حالات کو سن کر ان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد عمرو بن عاص نے ایک اور داؤ کھیلا، وہ کیا، نجاشی سے کہا کہ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ تو نجاشی چونکہ عیسائی تھا اس نے مسلمانوں کو پھر سے بلایا، وہی جو مہاجرین تھے حبشہ میں ان کو پھر سے بلایا اور ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اسے سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تار ہو گئی، اور وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے ابھی بیان کیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ کچھ بھی نہ تھے۔ اس کے بعد قریش کی جو سفارت تھی اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ تمہارے حوالے میں نہیں کروں گا، اور چاہے تم مجھے پہاڑوں کے برابر سونا ہی کیوں نہ دے دو۔ یعنی نجاشی کے دربار میں، نجاشی کے پاس حبشہ میں مسلمانوں کو حفاظت مل گئی۔ اب باقاعدہ جانتے ہیں سورۃ المریم، سورہ مریم کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 سے 15 ہے۔ آیت نمبر 1 میں ہے کاف ہا یا عین صاد۔ آیت نمبر 2 ہے یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ کاف ہا یا عین صاد یہ 5 حروف پر بیسڈ حروف مقطعات ہیں، جو قرآن میں واحد مقام ہے کہ 5 لیٹرز کا حروف مقطعات ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ حکمت یہ ہے کہ ان کی ولادت بھی تو معجزے کے طور پر ہوئی تھی۔ آیت نمبر 3 سے 6 میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیوی ان کی بانجھ ہے، اور ان کے بعد وہ ہیکل سلیمانی کا متولی اب کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، تو ان کے بعد ان کی جگہ کون لے گا؟ اس لیے انہوں نے ایک وارث کے لیے دعا کر ڈالی ہے، رب مجھے وارث ایک بیٹا عطا فرما۔ آیت نمبر 7 سے 11 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سنائی اور جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ اور آپ حیران بھی ہوتے ہیں کہ اتنے بڑھاپے میں کیسے ہوگا، تو جواب ہوا اسی طرح ہوگا۔ اور پھر نشانی پوچھی کہ اے رب مجھے نشانی بتا دے، تو نشانی کے طور پر انہیں بتایا گیا کہ تم 3 دن کسی سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی 3 دن تک ان کی گویائی سلب کر لی گئی تھی۔ آیت نمبر 12 سے 15 تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں علم دیا، حکمت دیا اور انہیں نبی بنایا، اور وہ نہایت متقی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی۔ رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 16 سے 40 پر مشتمل ہے، اور یہاں سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے اور ذکر کیجیے اس کتاب میں مریم کا جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ حضرت مریم ہیکل سلیمانی کے مشرقی کونے میں جا کر اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئی تھیں۔
آیت نمبر 17 سے 26 کے درمیان ہے کہ ان کے سامنے انسانی شکل میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس نے آپ کو ایک بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی. تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. تو فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا, اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ وہ اسے معجزہ بنانا چاہتا ہے. پھر حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا اور حمل کو لوگوں سے چھپانے کے لیے وہ ہیکل سلیمانی سے 8 میل کی دوری پر بیت اللحم چلی گئیں اور لوگوں کی نظر سے بچنے کے لیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوتی ہے اور اس وقت تنہائی اور درد ذہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پیر کے نیچے چشمہ جاری کر دیا تاکہ اس سے پئیں, اور فرمایا کہ کھجور کو ہلاؤ, تم پر پکی کھجوریں گریں گی اور اس کو کھاؤ اور پیو, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 سے 33 کے درمیان ہے کہ حضرت مریم جب اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو ان لوگوں نے بہت ساری باتیں بنانا شروع کر دیا کہ اے مریم, اے ہارون کی بہن, یہ تو بہت بڑا طوفان گڑھ لائی ہے, تمہاری نسل تو اچھی ہے, اچھی نسل اچھے خاندان سے تھی, یہ تم نے کیا کیا. اس وقت انہوں نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہی بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اور پھر انہوں نے خود کہا کہ ان پر سلامتی ہو. آیت نمبر 34 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یہ ہے حق بات جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. آیت نمبر 35 سے 40 میں ہے کہ اللہ کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ اس سے پاک ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کچھ اس طرح سے ہوئی تھی معجزانہ طریقے سے. اللہ کے بیٹے ہرگز اور ہرگز نہیں ہیں, اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. اس کے بعد پھر جنہوں نے اختلاف کیا ان کے لیے بربادی کی وعید ہے, اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو تنبیہ کیجئے اس سے پہلے کہ یوم الحسرت آ جائے یعنی فیصلے کا دن, اور یہ لوگ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. یہاں پر روز آخرت کو یوم الحسرت نام دیا گیا ہے, حسرت کا دن. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 41 سے 50 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 41 ہے اور تذکرہ کیجیے اس کتاب میں ابراہیم کا, یقیناً وہ صدیق نبی تھے. آیت نمبر 42 سے 50 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت پرستی سے باز رہنے کے لیے کہا اور ان سے کہا فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, آپ میری اتباع کیجیے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. لیکن ان کے والد نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دوں گا یا تم چلے جاؤ یہاں سے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سلام کہتے ہوئے ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا نصیب کرتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی شہرت ان کو نصیب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. رکو نمبر 4 جو کہ آیات 51 سے 65 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 51 میں ہے اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ کا, یقیناً وہ خاص کیے گئے تھے اور وہ تھے رسول نبی. خاص کیے گئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان سے سرگوشی کی تھی, ان سے کلام کیا تھا. آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر نبی بنایا. انہوں نے اپنی ہیلپ کے لیے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کی دعا کو. آیت 54 سے 57 میں ہے مختصراً اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بہت مختصر میں. آیت نمبر 58 سے 63 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے نوح, ابراہیم, یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہدایت یافتہ بندوں کو نکالا. پھر اس کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے نعمت بھری جنت کے. آیت نمبر 64 سے 65 میں ہے جبریل علیہ السلام کی زبانی کہلایا اللہ تعالیٰ نے, اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر اپنے رب کے حکم سے, آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, پس آپ اسی کی عبادت کریں. اصل میں اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے والہانہ محبت اور بے پناہ عشق اور شوق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا وقفہ وہ شاک گزرتا تھا. آپ چاہتے تھے جلدی جلدی وحی آیا کرے, جبریل جلدی جلدی وحی لے کے آیا کریں. تو حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکوہ کر ڈالا کہ آپ جلدی کیوں نہیں آتے ہیں, آپ جلدی آیا کریں, مجھے غیب نہیں پسند آتا. تو اللہ تعالیٰ نے عجلت کو پسند نہیں فرمایا اور جبریل امین کے الفاظ میں ان کو میسج دیا کہ ہم اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. یعنی جبریل کے بس کا نہیں ہے کہ کب وحی لے کے آنا ہے کب نہیں, یہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ویسا جبریل امین کرنے کو باؤنڈ ہوتے ہیں.
رکو نمبر 5 جو کہ آیات 66 سے 82 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 66 ہے، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ آیت نمبر 67 میں ہے، کیا انسان یہ بات نہیں یاد کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا جس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آیت نمبر 68 سے 70 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ضرور جمع کریں گے لوگوں کو اور چن کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اور آیت نمبر 71 میں ہے، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو اس پر وارد نہ ہو، یعنی کہ تمام کے تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر سے پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوگا جو جہنم کا نظارہ کرتے ہوئے پلسرات سے نہ گزرے، سب کو وارد ہونا ہے جہنم کے اوپر سے۔ آیت نمبر 75 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جاتا ہے تو رحمان اسے بہت ڈھیل دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 76 میں ہے، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی۔ تو جو ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو گمراہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آسان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں ہے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں وہ روز آخرت ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو۔ رکو نمبر 6 آیات 82 سے 98 تک ہے۔ آیت نمبر 83 ہے کہ ہم کافروں پر شیاطین بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 84 اور سے 87 میں ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 سے 92 میں بہت احساس کرنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ رحمان کے لیے بیٹا بنانے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا پیدا کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بھاری بات کہی ہے، گویا اللہ کو گالی دی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان احساس کر لے تو پھٹ پڑنے کو ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین کھل پڑنے کو ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ چلے ہیں رحمان کے لیے بیٹا بنانے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پر شرک کے خلاف۔ آیت نمبر 96 میں ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ کہ لوگوں سے محبت کون کرنے لگتا ہے؟ جو ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر 97 میں ہے، تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو اور خبردار کر دیں اس جھگڑالو قوم کو۔ آیت نمبر 98 میں ہے، اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟ یہ تھی آخری آیت سورہ مریم کی۔ اور اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی طرف۔ سورہ طٰہٰ مصحف میں 20 نمبر کی سورہ ہے، اس میں 8 رکوع اور 135 آیات ہیں، اور اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ مریم کے قریبی زمانے کا ہی ہے، ممکن ہے ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو۔ بہرحال یہ تو بالکل طے شدہ ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور حضرت عمر کا قبول اسلام آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا۔ مختصر میں بتائیں گے کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ محمد کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان کا غصہ اور بھڑک گیا، اپنی بہن کے گھر جا پہنچے، فاطمہ بنت خطاب کے وہاں، اور وہاں ان کے بہنوئی بھی تھے حضرت سعید ابن زید، اور دونوں کو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ قرآن مجید سکھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا سن لیا تھا، پوچھا یہ کیا تھا، تو ان کی بہن نے کہا، دکھانے سے منع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے بے تحاشا پٹائی شروع کر دی، اور پھر وہ جو قرآن سنا تھا اس سے ان کا دل جو ہے اس کی طرف تھوڑا سا مائل ہوا، پوچھا وہ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بہن، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، پہلے بتاؤ کہ اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور غسل کر کے آؤ۔ غسل کیا، پھر اس کے بعد حضرت خباب بن ارت جو کہ چھپ گئے تھے باہر نکل کر آئے، پھر انہوں نے سنایا، اور یہی سورہ طٰہٰ وہ لوگ اسٹڈی کر رہے تھے، اسی کو حضرت عمر نے سنا۔ بس سننا تھا کہ جو کچھ کسر باقی تھی ایمان میں
وہ اسی وقت پوری ہو جاتی ہے، اور حضرت خباب بن ارت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں حضرت عمر جا کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ جو ہے اپنے گروپ میں وہ منفرد سورہ ہے۔ سورہ انبیاء جو کہ اس کے بعد ہے، اور سورہ مریم جو کہ اس سے پہلے ہے، یہ دونوں کا آپس میں گروپ ہے، مشابہت ہے، اور سورہ طٰہٰ اپنے آپ میں الگ ہے۔ اور اس کی مشابہت اگر ہے تو سورہ یوسف سے ہے، اس میں ایک رسول کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام، اور اس میں ایک رسول کا ذکر ہے اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں 8 رکوع میں 5 رکوعوں پر مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ اس لحاظ سے سورہ طٰہٰ کی سورہ یوسف سے معنوی نسبت بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تھے اور وہاں آباد ہوئے تھے، اور جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے انہیں نجات ملی تھی، اور وہ واپس اپنے آبائی جو وطن تھا فلسطین وہاں کے لیے واپس روانہ ہوئے تھے، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ سورہ طٰہٰ کا رکن نمبر 1 ہے جو کہ آیات 1 سے 24 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت شاق گزرتا تھا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے تھے گویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے قرآن نہیں نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی ان کا ایمان لانا نہ لانا وہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 8 میں ہے، جس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے کہ کیا آپ کو پہنچی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے دیکھی تھی ایک آگ۔ یہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے، انہوں نے مصر میں ایک کو مکہ مار دیا تھا، مار گیا تھا، تو وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور مدین جا کے ٹھہرے تھے سالہ سال۔ پھر وہاں سے جب شادی وادی کر کے نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ فیملی کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تب انہوں نے طور کے پاس ایک آگ دیکھی، تو وہاں پر رکے اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو میں کوئی انگارہ لے آتا ہوں، شاید ہم تاپیں گے کیونکہ جاڑے کی رات تھی، یا تو پھر کوئی راستہ ہی پتہ چلے گا، کوئی رہنمائی مل جائے گی۔ آیت نمبر 11 میں ہے، پھر جب وہ آیا اس کے پاس تو ندا دی گئی اے موسیٰ۔ آیت نمبر 12 میں ہے انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ آیت نمبر 13 میں ہے، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے، یہ میدان طوا کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 14 میں ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی بے شک کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے میرے، اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آیت نمبر 17 سے 23 کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، یہ دونوں معجزات دے کر فرمایا۔ آیت نمبر 24 میں اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی کی۔ رکو نمبر 2 آیات 25 سے 55 پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ آیت نمبر 25 سے 28 بہت معروف دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری، ہے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ویفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کسی بھی خطیب کو، کسی بھی داعی کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، بہت پیاری دعا ہے۔ آیت نمبر 29 سے 36 میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر یعنی اپنا مددگار بنانے کا اللہ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اور پھر بچپن میں جو ان پر احسان کیا تھا وہ یاد دلایا۔ وہ کچھ اس طرح ہے، آیت نمبر 37 سے 40 کے درمیان، کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو، اور پھر اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کو دریا میں فالو کرتی جا رہی تھی کنارے سے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صندوق شاہی محل میں داخل ہو چکا ہے، اور پھر وہ اس نے مشاہدہ کیا کہ آسیہ جو کہ
فرعون کی بیوی ہے اس نے کہا کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں, ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت, اتنا چارمنگ بنا دیا تھا کہ جو بھی دیکھتا بالکل محبت سے بھر جاتا. تو اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچ گئے اور ان کی بہن نے مشورہ دیا آسیہ کو کہ ایک گھر میں تمہیں بتاتی ہوں جو بچے کو دودھ پلائے, اور اپنی ماں کے بارے میں مشورہ دیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام واپس جلدی ہی اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچ گئے اور اپنی ماں کا ہی دودھ پیا. آیت نمبر 43 سے 55 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا, اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور ڈرو نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. دونوں فرعون کے پاس پہنچتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں. تو فرعون نے پوچھا سب سے پہلے تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے, پھر ہدایت دی ہے. تو فرعون نے کہا پھر پہلی نسلوں کا کیا ہوگا, یعنی جو پہلے مر چکے اب ان کا کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, دیکھیں کتنا حکمت بھرا جواب, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اب سوچیے اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا کرنے والے تھے, وہ سب کے سب جہنمی ہیں. اب یہ کتنا خلاف حکمت ہو جاتا. دعوت دیتے وقت دوسروں کی جذباتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے, وہ بت پرست تھے, وہ بہکے ہوئے لوگ تھے, نہیں. کیا جواب دیا, اتنا پیارا جواب, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو انعامات اور احسانات عطا کیے تھے وہ یاد دلائے, اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو نعمتیں دے رکھی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ان نعمتوں کو یاد دلایا اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 56 سے 76 پر مشتمل ہے, اور اس پورے رکو میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور پھر فائنلی یہ طے پایا کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے. تو اس طرح مقابلے کا دن جب آ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پرسنلی سمجھایا کہ اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ مت باندھو اور اللہ کے رسول سے مقابلہ مت کرو. تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ کہنے لگے تھے کہ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن فرعون کا بہت بڑا پریشر رہا ہوگا اس لیے مقابلہ ہوا. اور جب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹیاں اور رسیاں ڈالی تو دیکھنے والوں کی نظر میں وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور جو سانگ انہوں نے بنائے تھے ان سب کو نگل گیا. تو جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. فرعون کو بڑا برا لگا, اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب کے کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے میں سولی دوں گا. تو جادوگروں کا جواب تھا جو انسٹنٹ, وہ کیا تھا, فقد ما انت قاض, اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. سوچیے کتنی بڑی بات, فوراً کے فوراً ایمان اتنا پختہ. تو پھر آگے ہے کہ جو کوئی مجرم کی حیثیت سے آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. رکو نمبر 4 آیات 77 سے 89 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 77 سے 79 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے صحرائے سینا کی طرف. فرعون نے ان کا تعقب کیا اور یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. آیت نمبر 80 اور 82 میں ہے کہ اللہ کا فرمان ہے, بنی اسرائیل ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی اور صحرا میں تم پر من اور سلوہ نازل کیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا. آیت نمبر 83 میں ہے, اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلدی پر آمادہ کر دیا اپنی قوم کو چھوڑنے پر. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو طے شدہ وقت تھا کوہ طور پر جانے کا, اس سے پہلے ہی تیز رفتاری سے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں, بے چینی میں اتنی عجلت کر دی. آیت نمبر 84 میں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اے میرے پروردگار میں تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. ان کا خیال تھا کہ شاباشی ملے گی جلدی آنے سے, اور وہاں پر ڈانٹ پڑ گئی, کیوں عجلت کیوں کیا, اتنی جلدی چھوڑ کر قوم کو کیوں آئے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دی آیت نمبر 85 سے 89 میں ہے کہ آپ کی قوم آپ کے بعد فتنے میں پڑ گئی ہے, اور اس سامری نے ان کو بہکا دیا ہے. تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام پلٹے بہت ہی غصے میں, بہت رنجیدہ ہو کے, غضبناک ہو کے, اور ان کے پیچھے سامری نے کیا کیا تھا, جو بچڑا بنا دیا تھا اور کہا خدا تو تمہارا یہ ہے, موسیٰ تو بھٹک گئے ہیں جو کوہ طور پہ چلے گئے خدا کو ڈھونڈنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. رکو نمبر 5 آیت نمبر 90 سے 104 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 90 سے 98 میں ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کی بات پرس کی. ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں کے جنے میری داڑھی اور میرے سر کے بال پکڑ کر نہ کھینچ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی خبر لی تو اس نے کہا میں نے دیکھی ایک چیز جو انہوں نے نہیں دیکھی, تو میں نے بھر لی ایک مٹھی رسول کے نقش پا سے, تو میں نے اس میں ڈال دی. یعنی سامری جو ہے ایک راہب تھا اور اس نے اپنی علم کے زور پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا اور آپ کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ اٹھا کے اسی جو زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اسی میں ڈال دیا تھا, جس کی وجہ سے اس میں آواز آ گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم جلا کر اسے راکھ کر دیں گے اور سمندر میں بکھیر دیں گے. حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آیت نمبر 99 سے 104 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو وہ حالات اس زمانے کے جو گزر چکا, اور جس نے اس قرآن کا اعراض کیا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. رکو نمبر 6 آیات 105 سے 115 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 105 سے 107 میں ہے کہ روز محشر جتنے پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بکھیر دیے جائیں گے, اور زمین میں کوئی نشب و فراز نہیں ہوں گے, کوئی رجس فروز نہیں ہوگی, بلکہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. آیت نمبر 108 سے 111 میں ہے کہ اللہ کے خوف سے روز آخرت آوازیں پست ہو جائیں گی, کوئی اس دن سفارشی نہیں ہوگا, سارے چہرے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 114 میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو پیاری سی دعا سکھائی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رکو نمبر 7 جو کہ آیات 116 سے 128 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 116 سے 123 میں ہے قصہ آدم اور ابلیس, اور یہ مصحف میں 5ویں بار تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے, اور شارٹ میں بھی دیکھیں تو پھر 6ٹھی بار آ رہا ہے. سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع, سورہ اعراف کا 2سرا رکوع, سورہ حجر کا 3سرا رکوع, سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع اور سورہ کہف کا 7واں رکوع. اور اس کے علاوہ سورہ کہف کے 7ویں رکوع میں چھوٹا ہے, شارٹ میں ہے, تو اس طرح 6ٹھی بار یا تفصیل میں تو 5 بار آ چکا ہے, اس لیے پورا سکپ کرتے ہوئے آیت 124 میں ہے اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بھول جاتا ہے نا تو دنیا میں سکون اور اطمینان اس کا ندارت ہو جاتا ہے, اور ساری دولت اور بہت ساری شہرت مل کے بھی اسے سکون نہیں دے پاتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے وہ انسان. اور ہم اٹھائیں گے قیامت کے دن اس کو اندھا. آیت نمبر 128 میں ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے بہت سی قوموں کو, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 129 سے 135 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 129 میں ہے اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور اگر یہ وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب ان پر چمٹ چکا ہوتا. آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 131 میں ہے کہ اے نبی آپ دنیا کی زینت جو ہے اس کی طرف نگاہ بھی مت کریے. آیت نمبر 132 میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر جم جائیے. اب غور کریے کیا یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. آیت نمبر 134 میں ہے اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے انہیں عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ لازماً کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے. آیت نمبر 135 میں آپ کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے پس تم لوگ بھی انتظار کرو. یہ دیکھیے کنکلیوژن اسی طرح آتا ہے, کنکلیوڈنگ آیات شاید اب تک آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہو. تو عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. اس کے ساتھ ہی سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 16واں پارہ بھی مکمل ہوا. الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.